اس کو ڈھالتے ہیں. سارا حکم کس کا ہوتا ہے؟ قرآن بھی اللہ کا، حدیث بھی اللہ کا. تو وہی مطلوب قرآن کریم، وہی غیر مطلوب حدیث مبارکہ. میرے اور آپ کے سب سے آقا نے اپنی ہدایت ہے، اس کو ڈھالا ہے. اتنا سمجھ گئے؟ آگے دیکھیے، اب میں شروع کر رہا ہوں، دھیان رکھیے گا. یہ کچھ موٹی باتیں تو سمندر ہے ہماری کیا کے ساتھ، ہم قرآن پہ لفظ گشائی کر سکے. ایک چھوٹا سا حقیر سے طالب علم اپنے بزرگوں کو لے کر بیٹھے ہوئے، اور ہماری کیا کے ساتھ کہاں قرآن، کہاں ہم حقیر سے بندے، ہمارا اور آپ کو کوئی جوڑ نہیں ہے کہ نہیں. لیکن رب کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیکھیے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے. الرحمن کا ترجمہ کیا کہ جو سب پر مہربان ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے. کیا ترجمہ کیا؟ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، جو بہت مہربان ہے. سب پر مہربان کا کیا مطلب؟ بہت مہربان کا کیا مطلب؟ سب پر مہربان ہے، اللہ ایمان والوں پر بھی مہربان ہے، غیر ایمان والوں پر بھی مہربان ہے. ہر مخلوق پر اللہ کیا ہے؟ مہربان ہے. اللہ کی رحمت سب کو عام ہے. پوری کائنات کے اندر انسانی جتنی چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ سب پر مہربان ہے. اس لیے الرحمن کا کیا معنی ہے؟ سب پر آپ کی مہربانیت ہے. الرحیم اللہ بہت مہربان ہے. بہت، اس کا معنی اور چینج کریے، اللہ مکمل مہربانی کرنے والے ہیں. اللہ مہربان سب پر ہے. ایک معنی رحیم کا ہے، اللہ مکمل مہربانی کرنے والے. یاد رکھیے مکمل مہربانی کس پر ہوگی؟ جو اللہ کے حکموں کو مان کر زندگی گزارے گا. مہربان سب پر ہے، لیکن مکمل مہربانی اس انسان پر ہوگی جو اللہ کے حکم کو مان کر زندگی گزارے گا. مہربانی غیروں پر بھی ہے، مہربانی ایمان والوں پر بھی ہے، لیکن مکمل مہربانی ایمان والوں پر ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو مان کر یہی چلتا ہے. مکمل مہربانی اللہ انہی کو عنایت فرمائیں گے. اس لیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کیا ہے، جس کا سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. آگے دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. کیا مطلب؟ مکان کی تعریف اگر کوئی کر رہا ہے، گویا کہ مکان بنانے والے کی تعریف کر رہا ہے. کوئی مکان کی تعریف کر رہا ہے تو مکان بنانے والے کی تعریف کر رہا ہے. کوئی کسی بلڈنگ کی تعریف کر رہا ہے تو بلڈنگ بنانے والے کی تعریف کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس دنیا کے اندر کسی کی بھی تعریف ہوگی تو رب کی تعریف ہوگی. عمارت کی تعریف سے عمارت بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. پوری کائنات کا مالک رب ہے. رب کی ادنا، اس دنیا کی ادنا چیز کی بھی تعریف کی جائے گی تو رب کی تعریف ہوگی. اس لیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے کہ نہیں. آگے الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. سمجھ گئے؟ آگے چلیں. مالک یوم الدین جو روزے جزا کا مالک ہے، جو روزے جزا کا مالک ہے، بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن. کیا اللہ رب العزت صرف قیامت کے مالک ہے؟ یہ پوری دنیا کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین جو روزے جزا کا مالک ہے. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے کہ نہیں؟ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا، جو روزے جزا کا. دیکھیے دنیا میں ملکیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری ایک حقیقی. 20 کٹھا زمین کس کی ہے؟ اس آپ کی ہے. وہ فلاں زمین کس کی ہے؟ آپ کی ہے. وہ مکان کس کا ہے؟ آپ کا ہے. یہ دنیا میں حقیقی مالک تو رب ہے، لیکن دنیا میں ظاہری طور پر کسی نہ کسی کی ملکیت آ گئی ہے. یہ دنیا ہے، یہاں ظاہری بھی ملکیت ہے، حقیقی بھی ملکیت ہے. ظاہری انسانوں کی ملکیت ہے اور حقیقی کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے. لیکن ایک ایسا وقت آنے والا ہے نہ ظاہری والی
نہیں ہوگی، ظاہری ملکیت بھی رب کی ہوگی، حقیقی ملکیت بھی رب کی ہوگی، اسی کا نہیں چلے گا۔ اس لیے کا جو روزے جزا کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اس کی تعریف ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اے میرے ربا ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر میرے اور آپ کے رب نے یہ بتایا ہے ہم بے سلیقوں کو، ہم انسانوں کو، کہ بے سلیقوں رب سے کیسے مانگنا چاہیے، ایسے مانگو، رب سے کیسے مانگنا چاہیے، رب سے کیسے دعا کرنا چاہیے، رب کی کیسے تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ہم بے سلیقوں کو سلیقہ سکھا رہے ہیں، میرے بندے مجھ سے مانگنا ہو تو اس انداز پر مانگنا۔ کیسے مانگنا؟ اس انداز پر مانگنا، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یقیناً آپ نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، آزمائشوں کے اندر پیدا کیا ہے، اللہ دنیا کے اندر آپ نے دونوں راستے بتائے ہیں اور بنائے ہیں، سیدھا راستہ بھی آپ نے بنایا ہے اور برا راستہ بھی آپ نے بنایا ہے اور بتایا ہے، اور آپ نے بتا دیا کہ سیدھے راستے پر چلو گے تو کامیابی ملے گی اور برے راستے پر چلو گے تو ناکامی ملے گی، سیدھے راستے پر چلو گے تو میری رضا نصیب ہوگی اور برے راستے پر چلو گے تو میری ناراضی جو ہے حاصل ہوگی۔ اس لیے سب کچھ رب نے بتا دیا، ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تو ناشکرے ہیں، ہم تو نافرمان ہیں، ہم بے سلیقہ ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت فرما۔ آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم لوگوں کو چلا دے جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے۔ کن پر انعام کیا ہے؟ انبیاء پر آپ نے انعام کیا ہے، صحابہ پر آپ نے انعام کیا ہے، اللہ آپ نے ان کو کر کے ان کو کامیاب کر دیا ہے، ان کو آپ نے سرٹیفکیٹ اور پروانہ دنیا ہی کے اندر دے دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ ہم سے راضی ہو گئے، اس کی دنیا بھی چمک گئی، اس کی آخرت بھی چمک گئی۔ اے اللہ انہی لوگوں کے راستے پر ہمیں بھی چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر، انبیاءوں کے راستے پر، ہے نا، اولیاءوں کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا ہو، جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا ہو۔ آگے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا لے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غصہ ہوا ہے، جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، جن سے آپ ناراض ہیں، جن کو آپ نے برباد کرنے کا سوچ لیا ہے، ملیا میٹ کرنے کا سوچ لیا ہے، اے اللہ بچا دے، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا، ولا الضالین، اور اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچا دے، جو لوگ گمراہ ہو گئے ان لوگوں سے ہمیں بچا لے، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ سو کیا بولتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، اس کو قرآن کریم کا خلاصہ بھی بتایا گیا ہے، عبادات کا ذکر، ہر چیز کا اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی مختصر سی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ بتا دیا۔ سبع مثانی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم اور آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کہیں حامیم کا ذکر آیا ہے، کہیں الف لام میم کا ذکر آیا ہے، کہیں الف لام را کا ذکر آیا ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد کا ذکر آیا ہے، کہیں صاد کا ذکر آیا ہے، کہیں قاف کا ذکر آیا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یاد رکھیے یہ الف لام میم ہا میم عین سین قاف یہ لفظ الگ الگ ترتیب کے اعتبار سے نازل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
الگ الگ، کسی کے ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ علیحدہ اپنے مقام ہے ان کا، الگ الگ اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترا ہے. اور ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات. ان کا صحیح معنی، ان کا صحیح مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے یا صرف نبی کو معلوم ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات کے اندر کسی کو معلوم نہیں. یہ قرآن کریم کا ایک راز ہے. ایک کوڈ بولتے ہیں نا، کوڈ، کسی چیز کا ایک کوڈ ہوتا ہے، وہ پن کوڈ ہے. یہ کیا کہنا، اللہ نے کیا چھپایا ہے اس کے اندر، الف لام کے اندر، الف لام را کے اندر، حامیم کے اندر، یہ صرف رب کو معلوم ہے. تو قرآن کی تفسیر میں آتا ہے صرف رب کو، نبی کو بھی اللہ نے نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے پڑھنے کے بعد وما توفیقی الا باللہ. اس کے مفاہیم اور مطلب کو کون جانتا ہے؟ صرف واللہ اعلم بمرادہ. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جہاں یہ لفظ آئے گا اس کے آگے لکھا ہوا ہے واللہ اعلم بمرادہ. اس کے مطلب کو، اس کی وضاحت کو، اس کی تفسیر کو صرف رب جانتا ہے، نبی کو بھی اللہ رب العزت نے نہیں بتایا. یہ ایک راز ہے قرآن کریم. کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں معلوم، بس ہم لوگوں کو ماننا پڑے گا. اب کیا ہے رب جانے، ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیے اللہ کہتا ہے آگے کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سنیے رب کا پیغام، خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپنے بندوں سے. اے بندے، یہ تمہارے سامنے جو قرآن کریم کا نسخہ ہے، یہ قرآن کریم تمہارے سامنے ہے. کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. پورے قرآن کریم 30 پارے سب سے پہلا جملہ نازل کر کے بتا دیا کہ ہر اعتبار سے یہ پوتر ہے، ہر اعتبار سے اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. پہلا لفظ بھی رب لایا تو شک کے بارے میں لایا کہ ذرہ برابر تمہیں جھجک نہیں ہونا چاہیے، تمہارا رب کا کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے. دنیا کی نہ سنو، سینے سے لگا لو، چپکا لو، کامیاب ہو جاؤ. کیا کرو؟ تو رب کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی فقیہ، کوئی محدث دنیا کے اندر کوئی بڑے، اگر کوئی کتاب، کوئی مضامین کو لکھے گا، اس میں غلطی کا امکان ہے، اس میں شک و شبہ کا امکان ہے، اس میں کمی زیادتی کا امکان ہے. لیکن واحد یہ رب کا ایسا کلام ہے جس میں ایک نقطہ اور ایک زبر زیر کے بارے میں بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، لیکن رب سے کبھی، رب کے اس کے خلاف رب کے بارے میں تصور بھی نہیں جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے پیغام دے دیا کہ یہ وہ جو تمہاری کتاب قرآن کریم ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ متقیوں کے لیے، اچھا صرف متقیوں کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے؟ ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے. قرآن کریم یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پوری کائنات میں ہر ذرے ذرے کے لیے ہدایت ہے. لیکن خاص طور پر یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. رحمت عام ہے، جو اپنائے گا وہ بچے گا. رحمت عام ہے، باپ ہے تو بیٹوں پر برابری تو ہوگی. جو مانے گا وہ پائے گا، جو نہیں مانے گا بچڑا بنے گا، وہ ٹکرایا جائے گا. تو باپ تو سب کا ہے، جو قدر کرے گا وہ پائے گا، جو قدر نہیں کرے گا. ھدی للمتقین، یہ ہر ایک کے لیے ہدایت ہے. لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں، احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو اس پر چلاتے ہیں، وہ نکھر جاتا ہے، اس کے لیے ہدایت ہو جاتی ہے، چیزیں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو کہتے ہیں یہ وہ قرآن کریم ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور قرآن کریم کس کس کے لیے ہدایت ہے؟ کیا اللہ کا قرآن کا نظارہ دیکھیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون.
قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، بن دیکھی ہوئی چیزوں پر یقین کرتے ہیں، بن دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا فیض ان کو پہنچتا ہے، قرآن کریم ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ایک تو قرآن کریم کہہ دیا تھا پہنچے کس کو؟ جو بے دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان لائے گا، نماز قائم کرے گا، جو اللہ نے دیا ہے ان میں سے خرچ کرے گا، تو قرآن کا فیض ان کو پہنچے گا۔ قرآن ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور قرآن کریم ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو حکم آپ پر اترا ہے، جو حکم آپ پر اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اور ان کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتارا گیا ہے۔ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے جو پیغام آیا، جو حکم آیا، ان کو تو مانتے ہیں۔ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، ان پر جو وحی آئی ہے، ان پر جو کتابیں اتری ہے، ان کی بھی سچائی بیان کرتے ہیں، ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اس حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ نبی ہے، ان پر بھی ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ جیسے ہمارے پیغمبر پر اللہ رب العزت نے کتابیں نازل کی ہے، ان پر بھی نازل کی ہے، ان کی کتابیں بھی برحق ہے، ان کی کتابیں بھی سچی ہے۔ وہ الگ بات ہے ان کے زمانے، ان کی قوموں نے ان کے اندر تبدیلیاں کر کے رکھ دی، لیکن قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ پر جو نازل کیا اس کو بھی مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتارا گیا ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اگرچہ اب ان کے قوم ان کے اندر کیا کر دی؟ تبدیلیاں کر دی ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، چراغ ہے، کامیابی کے جو ہے اصول ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ کون لوگ؟ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، اپنے نبی پر جو کتابیں اتری ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان سے پہلے جو نبیوں پر کتابیں اتری ہے ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون لوگ؟ بن دیکھے ایمان لائے، نماز پڑھے، اور ان چیزوں کو خرچ کرے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور اپنے نبی کے اوپر جو کتابیں اتری ہے ان کی تصدیق کرے، اور جو اپنے نبی کے علاوہ اور نبیوں پر کتابیں اتری ہے ان کی بھی کیا کرے؟ تصدیق کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ایک صفت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آگے دیکھیے قرآن کہتا ہے، یہ تو ایمان والوں کے بارے میں، یہ تو تفسیر بہت زیادہ ہے، میں مختصر لے کے چل رہا ہوں۔ کہتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ تو ابھی اس سے پہلے ایمان والوں کی بات ہوئی۔ غیروں کی بات سنیں جو انکار کرتے ہیں، جو اسلامی باتوں سے نفرت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے پیغام کا اگنور کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں۔ کہتے ہیں
بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے رب کو نہیں مانا، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے جنہوں نے جس نے ٹھان لیا ہے، جو ڈٹ گیا ہے، تم پوری دنیا کو حق کے معاملے میں ظاہر کر کے دکھا دو مگر مجھے ماننا نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ بکری کے 4 پیر ہوتے ہیں، دوسرا کہتا ہے 3 ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے 4 پیر اگر ماننے کو تیار ہے، ماننا ہی نہیں، اس کا کوئی علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ کہے گا نہیں، وہ دیکھ رہا ہے نکاح سے لیکن اس کو ماننا نہیں ہے، کتنی بھی دلیل بیان کر دے میں نہیں مانتا۔ تو کفار کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے جنہوں نے کفر کیا، جو کفر سے مطلب ہے کہ ڈٹانا، اصرار غلط پر اپنے آپ کو جمائے رکھا اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ کوئی بھی حق کو لے کر آ جاؤ ہم مانیں گے نہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، ان کو سمجھانے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ماننے والے کیوں؟ اللہ کہتے ہیں دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے نادانی میں غلطی، ایک ہوتی ہے غفلت میں غلطی، یعنی پتہ نہیں چلا ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ہمیں معلومات نہیں ہے ہم سے غلطی ہو گئی۔ ایک ہے کہ جان بوجھ کر ہم ڈٹ کر کے ہم ٹکے ہوئے ہمیں کرنا ہے، ہمیں غلطی کرنا ہے۔ جو نادانی میں غلطی ہوتی ہے، غفلت میں رہ کر کے انسان غلطی کرتا ہے، اس کو معافی مل جاتی ہے۔ جو نادانی میں غلطی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلا، وہ نادانی میں نہ انجانے میں اگر وہ غلطی کر لیتا ہے، اس غلطی کی معافی ہو جاتی ہے، اس کو ہدایت مل جائے گی۔ لیکن جو انسان جان بوجھ کر مصر رہے، اصرار رہے، ڈٹا رہے، پھر اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ جس کو اسلامی باتیں معلوم ہے، حقیقی پیغام پہنچ گیا ہے، مگر اس نے طے کر لیا کہ مجھے ماننا نہیں ہے، وہ اس پر جمع رہا، تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام کا پھر اس کے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کیسے اثر نہیں پڑتا؟ کیا ہوا اثر نہیں پڑ رہا؟